تو ہمارے ہاں بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس لیے خواتین مسجدوں میں گھر میں بہت بڑی تعداد میں اعتکاف کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر میں جو خواتین اعتکاف کریں گی ان کے مسائل میں بیان کر دوں، کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی وہ گھر میں ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر دیں، کیونکہ بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ ہم پورا گھر ہی اگر فرض کر لیں اعتکاف میں، تو میں ان سے کہتا ہوں پھر پورا محلہ ہی فرض کر لیں، تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ پورا گھر یا پورا محلہ. اعتکاف کا ایک خاص مقصد ہوا کرتا ہے، وہ مقصد پورا گھر کو متعین کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. تو ایک مخصوص کمرہ اپنے لیے متعین کر لیں، اور وہ کمرہ جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں. پھر اعتکاف کے مسائل وہی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت شدیدہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی. جو انسان کے ضروری حاجات ہیں ان کے لیے جا سکتی ہیں، قضاء حاجت کے لیے اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہیں. کھانا لینے کے لیے، جیسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتی ہیں. اگر کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو یا ہو مگر وہ پکانے کے لیے تیار نہ ہو تو کھانا پکانے کے لیے کچن میں بھی جا سکتی ہیں، پکائیں اور واپس اپنے کمرے میں لا کے کھائیں. اس کمرے میں جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ شوہر بھی آ سکتا ہے اس کمرے میں، لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتی. لیکن میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے دوران بالکل ناجائز ہیں، ان سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اور بھی کوئی محرم رشتہ دار وہ اس کمرے میں ان سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بلا ضرورت شدیدہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی. کمرے میں رہنا پڑے گا ان کو، اور اس میں وہ بات چیت بھی کر سکتی ہیں، اپنا کوئی دنیا کا کام بھی کر سکتی ہیں، کوئی سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں. اور اصل میں اعتکاف نام ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینے کا. تو اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے. اصل حکم تو یہی ہے کہ مسجدوں میں باؤنڈ کیا جائے، لیکن میں نے بتایا کہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ مسجدوں میں جانا چونکہ فتنے کا سبب ہے. اب عورت کو اگر اعتکاف کی اجازت نہ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اعتکاف سے محروم ہو جائے گی، تو اس لیے انہوں نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. تو اپنے آپ کو اس جگہ باؤنڈ کریں، زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کا عبادت میں گزرے. تو مجبوری کے تحت گھر سے باہر اس کمرے سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اور اس کمرے میں کوئی بھی جا کے جو بھی محرم ہے ان کے پاس بیٹھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے. بچے بھی آ سکتے ہیں وہاں پہ، ان بچوں کی کوئی خدمت کرنی ہو، جیسے ان کو کھلانا ہو، ان کو پڑھانا ہو، وہ اس کمرے میں بیٹھ کے خواتین کر سکتی ہیں جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا، روزہ اعتکاف کے ساتھ ضروری ہے. اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے جن خواتین کو اعتکاف کے ایام میں مینسز آ جاتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹے گا، ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تو خواتین جب 10 دن کا اعتکاف کریں تو اس بات کا اہتمام کریں، ان کو اپنی تاریخیں معلوم ہو اور ان کو یہ اطمینان ہو کہ ان 10 دنوں میں وہ پاکی کے ایام میں رہیں گی، ان کو جو مینسز ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے. تو اس بات کا پہلے اہتمام کریں. جن خواتین کا یہ خیال ہے کہ ان کو مینسز آ سکتے ہیں وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں یا نفلی اعتکاف کر لیں. تو سنت اعتکاف کے لیے طہارت بھی شرط ہے، کیونکہ اس میں روزہ ضروری ہے سنت اعتکاف کے لیے. اور خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں اس دوران، اور جو ہے وہ کسی عالم کے بیان سن سکتی ہیں، کوئی دینی کلاسز لے سکتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ فون پہ بات کر سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں. لیکن اعتکاف کا پورا مقصد جبھی حاصل ہوگا جب عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے. لہذا خواتین جو بھی گھر میں اعتکاف کریں گی ان کو اپنا پوری ترتیب اور شیڈول بنانا چاہیے، صبح و شام کی تسبیحات، تلاوت، اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور لیلۃ القدر کا حصول اور گناہوں سے توبہ. رمضان کا جو مقصد ہے، اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی حالت چینج ہو جائے، آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے. تو یہ سب کام کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مرد جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے بھی وہی مسائل ہیں جو خواتین کے ہیں کہ مسجد سے باہر نہیں وہ جا سکتے، مسجد کے اندر رہ کے جو بھی جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی اپنی پڑھائی کرنا چاہیں تو پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. اس میں اصل تو یہ ہے کہ عبادت کریں جس کے لیے آپ بیٹھیں یہاں پہ، لیکن جائز کام جتنے بھی ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہوں وہ بھی اعتکاف میں کیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی